دوسری روایت دیکھیں عن ہشام ابن عروۃ عن ابیہ قال سألت عائشة عن لحن القرآن ان هذان لساحران وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وعن قوله والذين هادوا والصابئون فقال يا ابن اختي هذا عمل الكتاب اخطأوا في الكتابة رواہ الطبری فی تفسیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18۔ علامہ طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں لکھتے ہیں، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قرآن کی بعض آیتوں کے متعلق پوچھا۔ ظاہر ہے وہ آیتیں عام گرامر قاعدوں سے ہٹ کر تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی جب تفسیر پوچھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یبن اختی، اے میرے بھانجے، ھذا عمل الکتاب اخطئوا فی الکتابہ، یہ کاتبوں کا عمل ہے جنہوں نے کتابت میں خطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس طرجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ گزشتہ ایام میں ایک دیوبندی عالم انہوں نے ایک بیان دیا جس کے اندر قرآن کریم کے حوالے سے ان سے ایک غلط بات نکل گئی۔ وہ غلط بات نکل گئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا اپنی اس گفتگو میں ثابت کیا کہ حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ قرآن نازل ہوتا، صحابہ کرام گرامر کے اعتبار سے غلط لکھ لیتے، حضور کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو حضور کو بھی پتہ نہ چلتا، تو وہ غلط ہی آج تک لکھا تواتر سے چلتا آ رہا ہے۔ لوگوں نے ان کے اوپر کافی سرزنش کی، انہوں نے اس کے اوپر توبہ بھی کر لی۔ یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اس پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک وضاحتی بیان دیا جس میں انہوں نے دلائل قائم کیے اس بات پر کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی اس آدھے گھنٹے کی گفتگو میں ایک دلیل دی۔ انہوں نے کہا قرآن نازل ہوتا تھا صحیح، کاتب لکھنے والا غلطی کر دیتا تھا، حضور علیہ السلام کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا نعوذ باللہ، اور حضور کو کون سا پتہ چلتا تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے دلیل دی، پہلے توبہ کر لی، پھر اپنے اس موقف کے اوپر انہوں نے دلائل پیش کیے۔ ایک انہوں نے دلیل کی دی، میں نے دلیل کو سنا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک مفتی رینک کا بندہ اپنے آپ کو عالم دین کہنے والا اور اپنے ایک جماعت کے بڑے نامور مدرسے میں ترمذی جیسی، مشکات جیسی حدیث کی کتابیں پڑھانے والا، اتنا بڑا علم کا برج جس کو سمجھا جاتا ہے، یہ اس علمی مقام پر وہ بندہ کھڑا ہے۔ انہوں نے ایک روایت پیش کی تفسیر تبری سے، جامع البیان تفسیر تبری، امام تبری رحمۃ اللہ علیہ کی، سورہ النساء آیت نمبر 162 نمبر آیت ہے، اس کی تفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ مکتبہ الفیصلیہ کا مکہ المکرمہ کا طبع ہے، اور اس کے اندر یہ چھٹا پارہ ہے، صفحہ نمبر 25 ہے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے آیت نمبر 162 کی تفسیر میں آپ نکالیں گے آیت، یہ روایت آ جائے گی۔ اب روایت سن لیں، وہ مفتی صاحب نے بیان کی۔ حدثنا ابن حمید قال حدثنا ابو معاویہ عن ہشام ابن عروہ عن ابی۔ ابو معاویہ ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں، ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن میں والمقیمین الصلاۃ کیوں آیا ہے، اور ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون اور ان ھذان لساحران، یہ اس طرح کیوں آیا، گرامر کے اعتبار سے یہ کیوں آئے۔ فقالت، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ جواب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، ان کی طرف یہ بات گھڑ کر منسوب کی گئی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے الفاظ ہیں، میں اس کے اوپر دلیل دیتا ہوں۔ وہ جی اماں پاک نے فرمایا کہ اے بانجے، ھذا عمل الکتاب، یہ کاتبوں کا عمل ہے، اخطئوا فی الکتاب، انہوں نے لکھنے میں غلطی کی، یعنی قرآن لکھنے میں ان سے غلطی ہوئی، اور 14 صدیاں تک آج وہ غلطی لکھاتا جا رہا ہے، یعنی قرآن کے الفاظ کے اوپر بھی ایک حرف اٹھا کے رکھ دیا جائے ان روایات کی وجہ سے۔ اب یہ روایات اس روایت کے اوپر اب دیکھ لیں یہ روایت کی حیثیت کیا ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کی سند میں ایک راوی ہیں ابو معاویہ، جن کا نام محمد ابن خازن تمیمی ہے،
اور ان کا ابو معاویہ الضریر ان کو کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب کے اندر فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے ابو معاویہ الضریر فی غیر حدیث الاعمش مضطرب، کہ یہ ابو معاویہ جب امام اعمش سے علاوہ کسی اور سے حدیث بیان کرے وہ روایت میں یہ راوی مضطرب ہے، اور اس کا حافظہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا جب یہ اعمش سے علاوہ کسی اور سے روایت بیان کرے، اور یہ روایت ابو معاویہ کی ہشام سے ہے، امام اعمش سے نہیں ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے، مضطرب ہے، اصول حدیث کے اوپر یہ روایت کمزور ہے۔ جو قرآن کے اوپر حرف اٹھائے وہ روایت ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، اس کی تو سند بھی کمزور ہے، اور مفتی صاحب نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اس روایت کو پیش کر دیا، اور یہ شروع سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر کسی کو کہہ دیں یار تم نے غلط کہا یا تمہارے فلاں بزرگ سے غلطی ہوئی، کہتے نہیں، یہ عقیدہ بزرگوں کا نہیں، میرا نہیں، یہ تو قرآن کا، یعنی اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں دیتے ہیں، حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ میں سچا ہوں، قرآن میں غلطی ہو سکتی ہے، مفتی صاحب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، آج کل ہر طرف یہی حال ہے۔ اور آگے امام ابن حجر اسقلانی تہذیب و تہذیب میں فرماتے ہیں کہ امام ابن خراش کہتے ہیں راوی تو سچا ہے لیکن اعمش میں سکا ہے، وفی غیرہ فیہ اضطراب، اگر اعمش سے علاوہ کسی اور سے روایت کرے تو اس میں اضطراب ہے۔ اور امام نسائی کہتے ہیں ثقۃ فی الاعمش، صرف امام اعمش سے روایت کرنے میں یہ راوی سکا ہے۔ اور یعقوب ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کانا یرى الارجاء، یہ ارجاء کی رائے رکھتا تھا، مرجی تھا، اور ایک مرتبہ تو کہا کانا رئیس المرجئہ، کانا رئیس المرجئہ بالکوفہ، کوفہ میں مرجئین کا سردار تھا۔ اور امام ابو زرع رازی سے پوچھا گیا کانا یدعو الیہ، یہ ارجاء کی طرف داعی بھی تھا؟ فرمایا ہاں یہ ارجاء کی طرف داعی بھی تھا۔ اور اب یہاں پہ وہ جو اور یہ اس کی ابو معاویہ کی ذرا دیکھیں روایتیں کس کس کتاب میں آئی ہیں، یہ بات میں بس کر رہا ہوں اہل علم کے لیے۔ ابو معاویہ کی روایتیں دیکھیں کون کون سی کتابوں میں آئی ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مفسقہ اور بدعت مکفرہ۔ مکفرہ والے کی تو نہیں ہوتی، ہاں مفسقہ، اگر وہ بدعت کا داعی نہ ہو تو روایت قبول ہوتی ہے، داعی ہو تو قبول نہیں ہوتی۔ اب امام ابو زرع رازی کہتے ہیں یہ تو داعی تھا، اور اس کی روایتیں دیکھیں کن کن کتابوں میں آئی ہیں، ذرا ان روایتوں کا حکم بیان فرما دیں۔ اور تو یہ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ راوی امام اعمش سے روایت کرے تو ثقہ، اور سے روایت کرے تو اس کی روایت ضعیف اور مضطرب، اور یہ روایت اعمش سے نہیں ہے، دیگر سے، ہشام سے، لہٰذا یہ روایت کمزور ہے۔ اب اس طرح کی کمزور اور ضعیف روایتوں سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے، اور قرآن کی صداقت کے اوپر حرف نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں ایک اور روایت لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو عبید نے دوسری روایت، یعنی میرے آج کے لیکچر کی، ابو عبید کہتے ہیں فضائل القرآن میں، اس میں بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اس میں بھی یہی سند ہے، اگرچہ امام جلال الدین سیوطی نے اس کی سند کو صحیح کہا لیکن اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، اس میں بھی ابو معاویہ ہشام سے روایت کر رہا ہے، اصول محدثین کے مطابق وہ روایت بھی کمزور ہے۔ اگر بالفرض آپ کوئی بندہ ڈھونڈ کے کوئی وقوع کاف کی پہاڑیوں سے کوئی صحیح سند تلاش کر بھی لائے، اس طرح کی بات کی علامہ آلوسی فرماتے ہیں ھذا مشکل جداً، اس طرح کی صحیح روایتوں کو ماننا میرے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں صحابہ کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ انہوں نے عربی غلط لکھی، کیونکہ کم از کم آپ سے زیادہ عربی صحابہ کو آتی تھی اور ہم سے زیادہ عربی صحابہ کرام کو آتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ عربی کے اندر بلاغت اور فصاحت کے پہاڑ ہوں، اس کے باوجود وہ سارے قرآن غلط لکھتے ہوں اور غلط پڑھتے ہوں، کسی ایک کو بھی پتہ نہ چلا ہو؟ یہ بات عقلاً محال ہے، لہٰذا آپ کی ساری روایتوں کا یہاں سے بالکل وہ لغو ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی نے ابان بن عثمان کے اعتبار سے بھی یہ اس طرح کی ایک روایت لکھی ہے کہ کاتب لکھواتا تھا اور لکھنے والا غلط لکھ دیتا تھا، اور امام قشیری کہتے ہیں ھذا المسلک باطل، اس طرح کی روایات کے اوپر عقیدہ رکھنے والا مسلک ویسے ہی باطل ہے۔ اور ایک اور روایت حضرت عثمان غنی سے پیش کی جاتی ہے، انہوں نے مصحف قرآن کا دیکھا، اس میں گرامر کے اعتبار سے کوئی لفظ انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا عربی خود ہی پڑھ پڑھ کے ٹھیک کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذہ الآثار مشکلات جدا،
یہ ساری روایتیں کمزور ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں لا یصح عن عثمان فإن اسنادہ ضعیف مضطرب منقطع، یہ ساری روایتیں جعلی اور گھڑی گئی ہیں، بالکل قرآن کی صداقت کے اوپر ان روایتوں کے ساتھ کوئی حرف نہیں آتا۔ لہٰذا قرآن کریم اگر کوئی کہے کہ یہ لفظ قرآن کا گرامر کے اعتبار سے غلط ہے تو ہم کہیں گے کہ عقل کو ہاتھ لگا لو، بندے خدا کے، قرآن کو دیکھ کر گرامر بنی ہے، گرامر کو دیکھ کر قرآن نہیں بنا۔ قرآن صحیح ہے، گرامر غلط ہو سکتی ہے، لہٰذا قرآن کریم کی حقانیت پہ اس طرح کی جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ روایات بالکل کمزور اور لغو اور باطل ہیں۔ قرآن حق ہے اور قرآن سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔